لگتا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ عمر ایوب کے بعد علیمہ خان نے بھی فوجی قیادت کو عمران خان کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، دراصل ہمیں لڑوانے والی قوتیں نون لیگ اور پی ڈی ایم ہیں، آپ صرف نیوٹرل ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیوٹرل تو عمران خان کے نزدیک جانور ہوتے ہیں۔ فوجی قیادت کو میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری جیسے القابات سے نوازنا، ان کی بدترین کردار کشی کرنا اور پھر نون لیگ کو ولن قرار دینا کس قسم کی پالیسی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا فوجی قیادت عمران خان کی جانب سے گڈ ول جسٹر کا مثبت جواب دے گی؟ دوسری جانب حکومت کی طرف سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش، اور پی ٹی آئی کی نہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ امریکی سینیٹر مارکو روبیو کی جانب سے پاکستان کی امداد پر قدغن لگانے، اسلام آباد میں جاری جماعت اسلامی کا احتجاج، آئی پی پیز کے اسکینڈل سمیت اہم موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سر صاحب، ایز آئی سی ریڈ، سو وی آر گونا ٹاک اباؤٹ ریڈ فلیگس۔ ریڈ فلیگ یا وہ ایک اور بھی کوئی گانا بھی ہے، یا آئی سی ریڈ، ایوری بڈی لوز این آؤٹ لا، ایوری بڈی لوز این آؤٹ لا اینڈ آئی سی ریڈ، آئی سی ریڈ۔ سو آئی سی ریڈ، اس سے مجھے یاد آیا تھوڑے ریڈ فلیگس کی بات۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی آؤٹ لاز۔ وہ شو کے دوران آپ آؤٹ لاز کی بھی بات کریں، چلیں، کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم ہے جس طرح آپ سب سے بڑا آؤٹ لا تو ہیں اس وقت عمران خان ہے پاکستان میں نا۔ ہاں، so everybody loves him. Everybody loves him. So we love that song as well. But red flags نظر آ رہے ہیں نون لیگ کو۔ آپ کو پتا ہے ایکچولی بٹوین یو اینڈ می صرف نون لیگ کو ریڈ فلیگ نظر نہیں آ رہا، پھر اور کس کو ہے؟ خان صاحب کو بھی ریڈ فلیگ نظر آ رہا ہے کافی عرصے سے، اچھا، اور میرا خیال ہے اب تو وہ وائٹ فلیگز ریز کر رہے ہیں، تھرڈ فورس کو بھی ریڈ فلیگ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا ہاں، اب سارے ادھر ادھر ہر جگہ پہ ریڈ فلیگز ہیں۔ اچھا ہاں، ہر اسٹیک ہولڈر کے آگے ان سب کو ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن جو پی ٹی آئی سے توقع نہیں تھی وہ یہ تھی کہ وہ وائٹ فلیگز ریز کرے ان کے حوالے سے جن کو وہ کبھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ، یا الزامات عائد کر چکے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے جو صلح کا پیغام بھیجا ہے وہ خلاف توقع ہے اور لوگ اس کو بڑے انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کل آپ نے اس کے بارے میں بات کی کہ اس سے کوئی جادو نہیں چلے گا اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود تھیریز جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ یہ کہ کوئی میسیجنگ شروع ہوئی ہے بیک ڈور، اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے جب یہ کہا کہ ہم سپہ سالار کے ساتھ مل کر نون لیگ کی ایفرٹس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تو سپہ سالار کا لفظ استعمال کرنا، عزت دینا، ایک دم جوہری تبدیلی جو رویے میں اور بیانیے میں آئی، اٹیک میں تھوڑی کمی آئی، اس کو لے کے بہت چہمگویاں ہو رہی ہیں، اور اس بات میں وزن جو ڈال رہے ہیں وہ مزید بیانات ڈال رہے ہیں، خصوصاً اگر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کریں، علی امین گنڈاپور صاحب آ کے یہ بات کریں تو تب وزن لگتا ہے بات میں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف سیریس ہے اور اسے پرسو کرے گی اس بیانیے کو۔ میں چاہتی ہوں وہ بیانات سن لیں ہم، تاکہ ہمیں پتہ چلے لہجے کیا بتا رہے ہیں۔ جی، جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہوں گے، اس ملک کو چلنے دیں۔ میری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لعن تان آپ پہ آ رہا ہے، لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں۔ اور ہمیں کپتان نے یہ شعور دیا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ یہ نیوٹرل کو جانور سے تشبیہ دینے والے یا جانور کو نیوٹرل کہنے والے عمران خان صاحب نیوٹرلائز کیسے ہو گئے ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے عائشہ کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ریڈ فلیگز سب جگہ پہ ہیں، کہا نا، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تو پھر اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اب ریڈ فلیگز ہر جگہ پہ ہیں، خان صاحب کے آگے تو ریڈ فلیگ کافی عرصے سے چل رہا ہے نا، نومبر، میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریڈ فلیگز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے میں یہ جو ساری جو افواہیں چل رہی ہیں نا، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ریڈ فلیگز کی جگہ پہ وائٹ فلیگز سب کو نظر آئیں۔ اچھا، اب ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں آپ اپنے آپ کو، یا میں اپنے آپ کو عمران خان بنا لیتا ہوں
بیکاز پھر جب تک آپ عمران خان کے جوتے میں نہیں کھڑے ہوں گے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ سوچ کیا ہے اس کی، وہ کیسے سوچتے ہوں گے. تو میں اب آج عمران خان بن کے اب کی سوچ بتاؤں گا. ان کے کپتان چپل میں پاؤں رکھ کے آپ کریں. میں کروں گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہو سکتا ہے خان کیا سوچ رہا ہے. اور میں لاجکلی بات کروں گا. ایز خان میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں ریلیف تو مل رہی ہے ججز سے، مگر ابھی بھی بڑا وقت پڑا ہے بیفور اے نیو چیف جسٹس کمس. اور اس چیف جسٹس کے بارے میں ہمیں سنا ہے کافی انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہے. تو پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مگر اس سے پہلے بہت کچھ ہمارے خلاف اور بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اب نئے قانون آنے شروع ہو گئے ہیں، ان کے ڈیجیٹل واریئرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ اور ڈیمورلائزیشن ہوگی. اور اگر ایسی سلسلہ چلتا رہا تو پھر میرے لیے بھی ڈیڈ اینڈ آنے شروع ہو جائیں گے. اور کل کو انہوں نے مجھے ملٹری کورٹ میں دھر لیا تو مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس لیے مجھے بھی سوچنا ہے کہ کس حد تک میں نے آگے جانا ہے ان کو بدنام کرنے میں، کیونکہ جتنا میں بدنام کرتا ہوں اتنا یہ کریک ڈاؤن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر مگر میں اور میرے پاس چارہ کیا ہے، مجھے تو کوئی چھوٹ نہیں مل رہی، کسی قسم کی فیسلٹی نہیں مل رہی. ہماری بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی. اور ہم نے تو پہلے کہہ دیا کہ گورنمنٹ از ناٹ امپورٹنٹ، واٹ از امپورٹنٹ از دا پاور ہولڈر. ہم سے بات کریں، لیٹس فائنڈ اے وے آؤٹ آف دس. مگر وہ تو بات ہی نہیں کرتے. تو پھر ہمارے پاس چارہ کیا ہے ایکسیپٹ ٹو کنٹینیو دی اٹیک، ٹو کنٹینیو دی اٹیک. اور وہ اٹیک اب ہماری ویب سائٹ سے بھی ہو رہی ہے، ہمارے سارے یورپ میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ سے ہم نے تو پوری کوشش کی اور ہم ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، مگر ہمیں ریلیف نہیں مل رہی. اور شاید حالات اور بھی ہمارے لیے خراب ہو سکتے ہیں. اب ہمارے اگر ڈیجیٹل واریئرز کو انہوں نے اٹھا لیا اور یہ سافٹ ویئر جو 30 ارب روپے کا خریدا ہے اس کے ساتھ ہمیں بلاک کرنا شروع کر دیا، تو ہمارا جو بیانیہ ہے جو بیانیہ ہم لے کے چلے ہیں وہ تو پھر عوام تک پہنچ ہی نہیں سکے گا. تو ہمارے پاس 2-3 مہینے ہیں یہ اسپیس کے اندر ہم کچھ کریٹ کر لیں اسپیس اپنے لیے، نہیں تو یہ جتنی بھی ابھی اسپیس ہے یہ بھی کم ہو جائے گی. تو میں کیا کروں ایک طرف. اب آپ تھوڑی دیر چھوڑ کے مجھے اجازت دیں کہ میں ٹوپی پہن لوں ایک. اچھا دوسری طرف جانے کے لیے ظاہر ہے دوسری طرف بھی جانا ہے نا. ٹوپیاں پہنانی ہے یا پہننی ہے؟ نہیں چلو میں نے ٹوپی پہن لی. اب میں کیا سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں کیا سوچ رہا ہوں. ہاں بتائیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سال کی پاپولیرٹی تو کم نہیں ہوگی. اچھا ایسے ہی ہے نا. اوہ I like that. ہاں اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، یہ سارٹ آؤٹ ہو نہیں رہا ہے. اور یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ بھی بس پیدل ہی ہے. یہ کوئی خاص اس میں ان میں جان وان کو اتنی نہیں ہے کہ یہ اس کو ٹیکل کر سکیں. یہ تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ٹیکل کر رہے ہیں. مگر اب ہمارے پاس کیا چارہ ہے، ان جانیز کو تو رکھنا پڑے گا. اور وہ جڑا نواز شریف ہے وہ گھر جا کے بہ گیا ہے، اور ادھر مریم بھی ہماری پوری بات نہیں سن رہی، اور ادھر شہباز شریف جو ہے کبھی ادھر پھدکتا ہے کبھی ادھر پھدکتا ہے. تو یار مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کو کوئی ٹیکل نہیں کر رہا صحیح، سارا ہمارے پہ بوجھ پڑا ہوا ہے. ہمارا خیال تھا یہ گورنمنٹ اس کو ٹیکل کر لے گی، اور گورنمنٹ تو ججز کو نہیں ٹیکل کر سکی، وہ بھی ہمارے کھاتے میں پھینک دیا انہوں نے. تو اب اور اوپر سے پھر یہ پی ٹی آئی والے جو اٹیک کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ٹھاک میرے اوپر ذاتی اٹیک آ رہی ہے. اب ایک تو انسٹیٹیوشن پہ اٹیک آ رہی ہے جس کے ساتھ بے چینی ہے انسٹیٹیوشن کے اندر، پھر وہ میرے اوپر جو اٹیک آ رہی ہے اس کے ساتھ تو اور بھی بے چینی ہوتی ہے اگر ایک لیڈر کے اوپر، انسٹیٹیوشن کے لیڈر کے اوپر اس قسم کی اٹیک آئے، اور وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ ہر جگہ سے آ رہی ہے، ذاتی طور پہ آ رہی ہے. تو یار اس کو بھی تھوڑی ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک ہم رکھیں گے، مگر کوئی کیرٹ بھی آفر کرنا چاہیے تاکہ ڈیفیوز ہو سچویشن. یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے ہی نکل جائے، یہ اتنی اٹیک ہمارے پہ کر رہے ہیں، کل کو ہمارے اندر جو بے چینی ہے وہ شاید آرٹیکولیٹ نہ ہو جائے، کوئی کہہ نہ دے، تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہی ہے اپنی انسٹیٹیوشن کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی ذرا اسٹرینتھن کرنا ہے، کمزور نہیں ہونے دینا ایٹ لیسٹ. تو میرا خیال ہے کہ اٹس ٹائم ٹو چینج ٹیکٹکس، تھوڑا کیرٹ اینڈ تھوڑا اسٹک. تو اسٹک تو انہوں نے قانون بدل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اب کیرٹ تو ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے ہم سے بات کرنی ہے تو کیا حرج ہے، ایک لائن کھول لیتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا. اور بڑا سوچ سمجھ کے کھولتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ، انڈائریکٹ لائن کھول لیتے ہیں اس کے ساتھ. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس کے ساتھ یہ تھوڑا پیچھے ہٹیں.
تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو علیمہ کے ساتھ ایک پیغام دیا جا سکتا ہے, کوئی somebody can go and talk to her, somebody can go and talk to the dentist in Karachi. کیونکہ یہ اتنے انریزنیبل لوگ نہیں, یہ سن لیں گے بات, اور یہ جب آگے بات پہنچا دیں گے. ہم تو یہ ڈینائی کریں گے کہ ہماری کوئی بات چیت اس کے ساتھ ہو رہی ہے, ہم تو اس کے ساتھ نہیں کر رہے. ہم نے تو اب انٹرلوکیٹرز ڈھونڈ لیے. ایک آدھ وکیل بھی ہے جو کافی پھدکتا ہے, ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے. تو کوئی لوگ اسلام آباد میں ہیں, کوئی پشاور میں ہیں, تو ان کو ذرا گھیرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے, بات کرو ہمارے ساتھ, کیا واٹ از اٹ یو وانٹ, ہم آپ کو, اور ویل ٹیل یو واٹ وی وانٹ. مگر یہ آرمز لینتھ ٹرانزیکشن ہوگا. مطلب یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے انیشیٹ کیا ہے یا کوئی ہائی لیول پہ ہوا ہے. اچھا, یعنی دعویٰ کوئی نہیں کر سکے گا کہ بھائی اگلا ہے نہ رو مانگ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے جی ہمیں کوئی ملنے آیا تھا, مگر یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ڈی جی ISI ملنے آیا تھا یا ڈی جی MI ملنے آیا تھا. ٹھیک ہے نا, مطلب ہے کہ یا DGC بھی ملنے آیا تھا, کوئی ادھر ادھر کا کوئی ملنے گیا جو کہے گا کہ میرے پاس اتھارٹی ہے ٹو ٹاک ٹو یو. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے اتنی آگے کی بات بڑھ گئی ہے کہ دونوں کو خطرے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے سے. ٹرسٹ نہیں عائشہ, ٹرسٹ تو ختم ہو چکا ہے دونوں کا. پھر کیا خطرے, جو ان میں سے حاوی ہو گیا انہیں دوسرے نے پھٹے چک دینے لگے. مگر اس وقت دونوں جو ہیں انڈر پریشر ہیں. ایک پریشر میں ہے, اس کی پارٹی جو ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, کوئی فارورڈ بلاک سوچتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی پارٹی لیڈرشپ کے اندر ڈسرے ہے, کوئی کہتا ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ CIA ایجنٹ ہے, کوئی کہتا ہے مروت CIA ایجنٹ ہے, کوئی کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. الزام ایک دوسرے پہ لگنے شروع ہو گئے. پھر لائرز گروپ ورسز نان لائرز گروپ, پھر اسد کیسر بیٹھا ہوا ہے وہاں, وہ اپنا لائن لے کے بیٹھا ہوا ہے یہاں. تو اس قسم کی چیز تو ہے نا. اور ایک یہ بھی ہے نا کہ بھائی انہوں نے جتنی چالیں چلی ساری ایگزاسٹ ہو گئی, کوئی کام نہ کی, تو ایک شاید اس سے مایوسی بھی, دیکھیے مایوسی بھی تو ہوتی ہے نا جب کہ بات آگے نہ بڑھے اور آپ کو نظر نہ کچھ آئے. مگر اب تو میں یہ سمجھتا ہوں دونوں طرف سے کچھ یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ یار کوئی تھوڑا پریشر کم کیا جائے. PTI بھی اپنے اوپر پریشر کم کرنا چاہتی ہے, اور میرا خیال ہے دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے اوپر پریشر کم کرنا چاہتی ہے. دونوں کی بھلائی, دونوں کی. اب دونوں نے یہ سوچا کہ بات کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ PTI کچھ عرصے سے اب شروع کیا ہے انہوں نے بات کہ ہم تو صرف انہی کے ساتھ بات کریں گے, کسی اور کے ساتھ نہیں بات کریں گے, پاس پاور ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا چلو پھر گل کر لینے ہیں, مگر گل آرمز لینتھ پہ کرنی ہے, کوئی پکی گل نہیں ہونی, مگر کم از کم. تو دوسری سائڈ کہتی ہے اچھا چلو بات تو کرنی ہے, تو ہمیں بتائیں نا, آئی یو سیریس, آپ گیم تو نہیں ہمارے ساتھ کھیل رہے. دونوں یہی ہے, وہ کہتا ہے کہ تم میرا گیم تو نہیں کھیل رہے, دوسرا کہتا ہے تم میرا گیم تو نہیں کھیل رہے. تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں اچھا چلیے پھر آپ پہلا قدم آپ کچھ کریں نا, کچھ گڈ ول. دوسرا کہتا ہے تسی کرو نا کوئی گڈ ول. اچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں, دوسرے نے کہا ہم بھی کرتے ہیں. اچھا پہل ویسے کس نے کیا اس رابطے میں؟ نہیں اب دیکھیے یہی تو بیوٹی ہے نا. کیا یہ دیکھیے خان صاحب کی طرف سے تو لوگ آ جا رہے ہیں نا, اوپننگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ادھر سے جواب نہیں مل رہا, نہیں لائن بند. میں نے یہی کہا تھا نا کہ ادھر سے تو کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرو, بات کرو, ٹھیک. تو وہ تو ادھر ادھر سے لوگ چل رہے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے, مگر آگے سے لفٹ کوئی نہیں کرا رہا. تو وہ کھل گیا, وہ میرا خیال ہے انہوں نے سوچا کہ تھوڑی سی لفٹ کرا دی, ان بلاک کر دیتے ہیں, ان بلاک ہو گیا وہ. اب جب وہ ان بلاک ہوا تو یہاں بڑی خوشی ہو گئی, لو جی ویو سکسیڈڈ. تو اب میں نے ٹوپی پہن کے کہا اچھا کہ جی پھر آپ بتائیں نا, پھر آپ پہلے تو یہ اٹیکس جو میرے اوپر ہو رہی ہے اس کو بند کریں آپ, ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر تو کام نہیں آگے چلے گا نا. آپ ادارے کے اوپر بھی کر رہے ہیں, میرے اوپر بھی کر رہے ہیں, اس کو تو بند کریں نا. تو سڈنلی تو انہوں نے کہا چلو جی ڈن ہو گیا, ہوں تسی کی کرو گے ساڈے واسطے, دیکھو نا پھر وہ بھی تو ہے نا لین دین. تو انہوں نے کہا, تو انہوں نے سڈنلی مجھے پہلے وہ گالیاں دے رہے تھے, اب مجھے سپہ سالار بنا دیا ہے, اب مجھے بڑی عزت کے ساتھ بات ہو رہی ہے میرے بارے میں, ہو رہا ہے نا. تو چلو جی ہم نے کر دیا, ٹھیک ہے, اب آپ کریں ہمارے لیے کیا کرنا ہے آپ نے, ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ تو اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہلتے نہیں ہیں, اس کو لے کے چل رہے ہیں آپ. تو نے کہا تو فکر نہ کرو, جاز صاحب کو کہا کہ ذرا اس گورنمنٹ پہ آ جاؤ, اچھا تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہم, اور ایشو IPPs کا بنا لیا, کیونکہ IPPs کے اندر زیادہ تر جو انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ PPP اور PMLN کے لوگوں کی یا ان کے سمپتھائزرز کی ہوئی ہوئی ہے. PTI کے بھی کچھ لوگ ہیں, اور اس کے بعد میں PTI کے لوگ بھی آ گئے. تو گور اعجاز صاحب نے سڈنلی بندوقیں کھول دی IPPs کے اوپر. وہ
پوزیشن یہ لے رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے یہ بہت برا ہے, مگر ایکچولی یہ ہی از ہٹنگ آؤٹ ایٹ دا گورنمنٹ کہ بھائی کچھ کرے نا, اسی گورنمنٹ کا جس کا بھی عرصہ پہلے حصہ تھا یہ, اب ان کو اٹیک کر رہے ہیں. بیسکلی ہی از پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ گیم. تو وہ جیسے ان کو حکم ہوگا وہ کریں گے. تو انہوں نے کہا ہوگا گوہر صاحب کو کہ پہ جاؤ, تھوڑا جا گورنمنٹ کو کھڑکاؤ, تھوڑا جا آئی پی پیز کا کرو, بیکاز یہ آئی پی پیز بڑے ان پاپولر ہیں اور یہ پی ٹی آئی کو خوش سیٹ ہو جائے گی. اور ایک اور چیز یہ کہ اس سے پہلے آئی پی پیز کے بارے میں اتنی بات نہیں ہو رہی تھی جتنی ان کے شروع ہونے کے بعد, اور انہوں نے ساری ڈیٹیلز دی جو کوئی بھی نہیں لا رہا تھا سامنے, شروع کی. اور یہاں تک کہ اب سارے لوگ آئی پی پیز ایسے ہی. تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا لو جی گورنمنٹ کے اوپر اٹیک آ گئی ہے, خوش ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے سارے اپنے انڈے ان کے ساتھ نہیں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ تو گڈ نیوز جو آپ نے یہ ہو گیا. اب اگلا سٹیپ, اب وہ اگلا سٹیپ کیا ہے کہ پی ٹی آئی مانگ کیا رہی ہے. پی ٹی آئی تو بہت کچھ مانگ رہی ہے نا. پی ٹی آئی تو کہتی ہے الیکشن کرائیں, فریش الیکشن کرائیں اور ریلیز کریں خان صاحب کو. ٹھیک, انہوں نے آگے سے کہا ہوگا یا میں نے کہا ہوگا کہ دیکھیں وہ تو بڑا مشکل ہے, یو نو دیٹس ناٹ, وہ تو میکسیمم ڈیمانڈ ہے نا آپ کا. وہ بعد میں بات ہو سکتی ہے کہ, مگر ابھی یہ ہے کہ ابھی تو آپ کا ایک ایشو ہے نا کہ آپ کو سیٹیں نہیں مل رہی پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے نا, وہ تو دیکھیں نا وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ تو اس وقت الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ جو ہے آپ کے, آئی کین سارٹ دم آؤٹ, کوئی ایسی بات نہیں. آئی سینڈ اے میسج, مگر یو ہیو ٹو دین ٹیل می دیٹ یو ول بیہیو ان پارلیمنٹ. یہ تو نہیں کہ آپ کو سیٹیں مل جائیں اور آپ نے وہاں ہر قسم کی رکاوٹیں کریٹ کر دیں, اس کے ساتھ اکانومی کا اشر ہو جائے. دیٹ وی ول ناٹ الاؤ. ہمیں سم گارنٹیز چاہیے دیٹ یو ول ناٹ ڈسرپٹ دی اکنامک ریوائول یا اکنامک اسٹیبلٹی کا پلان ہے اپنا. یہ نہیں کہ آپ امریکہ میں جا کے آئی ایم ایف کے خلاف, اور یہ بھی آپ کو بند کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا چلے ہم کرتے ہیں, بٹ ہمیں پہلے پارلیمنٹ کے اندر تو سیٹیں تو دے. پھر کہا کہ وہ ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایز وی موو الانگ وہ بھی ہو جائے گا, مہینہ 2 لگیں گے, ہو جائے گا, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن ویسے بھی پازیٹیو فکر نہ کرے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو سکتا ہے. مگر اس کے لیے ہمیں گارنٹیز چاہیے نا کہ آپ پھر گڑبڑ نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے اندر. اچھا, تو اس نے آگے سے پھر وہ کہتے ہوں گے نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مگر جب ہماری میجورٹی ہوگی پارٹی کی تو پھر جناب پھر ہمیں گورنمنٹ چاہیے, پھر ہمیں گورنمنٹ چاہیے. اور کہا باجی گورنمنٹ دونوں ہمیں مل جائے گی, تسی پہلے گارنٹیاں دے دیو کہ تسی گڑبڑ نہیں کرو گے. گورنمنٹ آ گئی تو پھر کیا ہوگا, آپ پھر یہی شروع کر دیں گے ڈرامے, اور پھر یہ شروع ہو جائے گا. تو دیٹس ناٹ پاسبل. تو انہوں نے کہا تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی مل سکتی ہے اگر صحیح صورت حال ہو. کہ جی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پھر خان صاحب جو ہے وہ ہی کانٹ بھی پرائم منسٹر, وہ گھر بیٹھے ہیں. نواز شریف گھر بیٹھا ہے, وہ بھی گھر بیٹھے ہیں. ایک ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے یہ باتیں ہو سکتی ہیں آگے جا کے, ابھی نہیں ہو رہی مگر یہ ہو سکتی ہیں, کانٹ بی رولڈ آؤٹ. اچھا تو گورنمنٹ آپ دینے کے لیے تیار ہے ہمیں کہ مگر خان صاحب پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. Stage 1, you get your seats with good behavior, but so no destabilization, no attack on the institution, no attack on me. ٹھیک, and take it easy, step by step. آپ کی ریہیبلیٹیشن has to be step by step. تو ہم آپ کو پہلے تو سیٹیں دے دیں گے ساری. اچھا, Stage 1. Stage 2 میں if everything is going according to plan, تو we might ask the People's Party کہ وہ آپ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنا لے, اور کے پی اور اسلام آباد آپ رکھ لیں, اور پی 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 جو ہے وہ پہلے ہی اپنا حصے لے چکی ہے, پرابلم نہیں ہے. وہ سندھ میں اور بلوچستان میں انہوں نے ایشو نہیں ہے ان کا. باقی رہی نون, نائدر ہے نو دے, ایزی کام ایزی کو ان کو تو پتہ ہے وہ کیسے آئے, ایسے ہی ان کو پتہ لگ جائے گا جب جانا ہوگا. وی ڈونٹ ہیو اینی لانگ ٹرم انٹرسٹ, ہمارے تو لانگ ٹرم فرینڈشپ دوستی ووستی ہماری کسی کے ساتھ نہیں, ہمارے تو انٹرسٹ ہوتے ہیں, دے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ. پنجاب سے بھی آؤٹ کر دیں تو آل دیٹ از پاسبل. اچھا, مگر ابھی یہ ہے کہ پہلے آپ تو پیچھے ہٹیں, ہم بھی تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں, آپ بھی تھوڑا پیچھے ہٹیں, اسٹیج وائز چلیں نا اس چیز کو. اچھا جی ٹھیک ہے, تو پھر چلیں پھر Stage 1 تو کریں نا. تو Stage 1 یہ ہے کہ جی چلیں پھر ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, ہم آپ کو اٹیک کرنا بند کر دیتے ہیں. ٹھیک, اور لیٹس موو آن دس فرنٹ. پہلی سٹیج یہ ہے کہ ہماری سیٹیں ہمیں مل جائیں. اس کے ساتھ گورنمنٹ نہیں ملے گی, سیٹیں مل جائیں گی. ٹھیک, اور ہم اپنی اٹیک آن دی انسٹیٹیوشن بند کر دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں آرمز لینتھ پہ ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ نہیں ہے کہ میری اور عمران خان کی بات ہو رہی ہے, یا عمران خان اور
ایز می عمران اینڈ اوبر ٹوپی والے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو رہی, آرمز لینتھ سے. اب آرمز لینتھ میں میں نہیں سمجھتا کوئی فوجی گیا ہوگا اچھا بات کرنے کے لیے. اگر بات تو ضرور شروع ہوئی ہے مگر فوجی نہیں گیا ہوگا کوئی. فوجی نے کسی سویلین کو بھیجا ہوگا یا انڈائریکٹلی کانٹیکٹ کیا ہوگا. اور ایسے فوجی ہیں جن کے تعلقات ہیں ود پیپل ان دا پی ٹی آئی, اور ان کے ذریعے میسیجز کین بی کنویڈ جو کہ یہ ہو کہ اوتھینٹک میسیج ہے, یہ نہیں ہے کہ ہوا میں کوئی میسیج ہے. اچھا اگر کوئی سینئر فوجی ایک سینئر سویلین کو بلا کے کہتا ہے کہ گو اینڈ ڈو دس, اچھا تو وہ پھر ایک سیریس چیز لی اسٹیبلشڈ ہو جاتی ہے نا. تو یہ جو ساری چیزیں آپ سن رہے ہیں کہ ڈینٹسٹ صاحب بھی حرکت میں آئے ہوئے ہیں, اور ادھر فواد چودھری صاحب بھی تو ایکٹیو, علیمہ بھی ایکٹیو ہیں, فواد چودھری صاحب. اور آج آپ نے دیکھا یا آج یا کل مصدق ملک صاحب نے بھی ایک چال چل دی کہ ایز گورنمنٹ وی آر ریڈی ٹو ٹاک. ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ان کو بھی پیغام گیا ہوگا نا عائشہ, ان کو بھی تو پیغام گیا ہوگا نا کہ تسی بھی ایک چال چل. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے, وہ جو نیگوشیشنز کی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ آپس میں یہ بات چیت ممکنہ طور پر ہوئی ہوگی یا ہو سکتی ہے, اس میں آپ نے ایک طرف کی ریلیکسیشن کی بات کی, ایک سائڈ زیادہ مانگ رہی ہے, جو دوسری سائڈ ہے وہ صرف اٹیک کم کرنے کی بات کر رہی ہے, اٹیک ختم کرنے کی بات کر رہی ہے. 9 مئی فوج بھلانے کو تیار نہیں ہے. کیا ایسا بھی آپ آنے والے دنوں میں ہوتا دیکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر باقاعدہ معافی مانگی جائے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے؟ نہیں, دیٹ وڈ بی بیڈ. اگر وہ معافی مانگ لی تو رہ کے گیا پی ٹی آئی کے پاس, وہ تو یکا ہے, وہ یکا ادھر بھی یکا ادھر بھی یکا ہے. یہ معافی نہیں مانگیں گے اور وہ معاف نہیں کریں گے. یہ تو لاسٹ سٹیج ہوتی ہے, یہ پہلی سٹیج نہیں ہوتی. اچھا وہ لاسٹ. پی ٹی آئی آج معافی مانگ لیتی ہے تو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہی اڑ جاتا ہے سارا. اس سے یہ معافی سے مراد یہ ہے کہ پھر ہم نے کیا یہ کام, ہم نے غداری کی ہے, ہم نے انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کیا ہے, بغاوت کیا ہے, تو پھر تو اڑ جاتے ہیں نا. لیکن تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا, اور وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ معافی کا مطلب ہی ہے کہ یس وی آر گلٹی. بندہ گلٹی ہو تو معافی مانگتا ہے نا, جو انوسنٹ ہو اس نے کیا معافی مانگنی ہے. لیکن یہ بیک ڈور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی پیغام رسانی کی جائے کہ ہم شرمندہ ہیں واقعی, اور آپ ذرا اس معاملے میں نہیں, ایسے نہیں ہوتا عائشہ نیگوسیشن. شرمندگی کوئی نہیں ہوتی, وہ اٹس ایڈمیشن کسی قسم کی کرنی نہیں ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو, ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم کہیں بھی جا کے ڈیمونسٹریشن کریں, جی ایچ کیو ہو یا کہیں اور ہو, ڈزنٹ میٹر. وی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ ایز لانگ ایز اٹس اے پیسفل ڈیمونسٹریشن, اینڈ بائی دا وے دا لا ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام ڈوئنگ دیٹ. تو اس لیے الیکشن کمیشن کے باہر کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے باہر کر سکتے ہیں, تو جی ایچ کیو کے باہر کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ایچ کیو از اے subordinate department of the Department of Defense under the Constitution. تو یہ کسی قسم کی تسلیم نہیں کی جائے گی. اس کو نہیں مانیں گے کہ ہم نے کوئی سازش کی تھی, ہمارا کوئی مقصد یہ تھا. اور دوسری طرف سے وہ پریشر رہے گا کہ معافی مانگو معافی مانگو. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تسلیم کرو, مگر انڈائریکٹلی تسلیم ہی ہوگی نا کہ افسوس کا اظہار کر لیں. یہ نہیں ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ پٹ جائے گا اگر ایسا کرتے ہیں, لیکن کیا یہ ایک دم یو ٹرن لینے سے یا سپہ سالار دوبارہ احترام کے لقب اور ان باتوں کی طرف آنے سے پی ٹی آئی کا سپورٹر پریشانی ہے کہ ڈیل ہو گئی؟ بالکل نہیں. پی ٹی آئی کا سپورٹر بلیک از بلیک اینڈ وائٹ از وائٹ. وہ پی ٹی آئی جو عمران خان کہے گا وہ از رائٹ. آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, کل وہ یہی اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور حکومت کرنا چاہے گا تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہیں گے واہ واہ دس انسٹیٹیوشن از گریٹ. آج کہہ رہے ہیں دس انسٹیٹیوشن. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ ہے, اٹس ناٹ این اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ. Then this is not an anti-establishment movement. This is a movement to bring the establishment on the side of عمران خان. آپ سائڈز لیں. دیکھیے اسی طریقے کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کہتا تھا کہ نیوٹرل, تو ہوتی کوئی نہیں چیز, یہی کہتا تھا جانور ہوتا ہے, جانور ہوتے ہیں, مطلب اس کا مائنڈ نہیں ہوتا. آج میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہوگا کہ نیوٹرل کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے, آپ سمجھے, ہاں وہ اسی کو لے کے تنقید کریں. نیوٹرل there is no such thing. چلیں کون سی پارٹی کون سے گیئر میں ہے اس پر ہم بات کریں. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں جاتے جاتے کہہ دوں کہ یہ اب گیم پلینگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے ٹو ڈیفیوز ٹینشن. اور یہ سیریس ہے, ایسا ہو سکتا ہے, مجھے آپ کا انالیسس اس پہ چاہیے. کیا یہ آپ نے جو بھی بتایا, nothing is going to happen. وہ پیچھے ہٹیں گے, یہ پیچھے ہٹیں گے, پھر یہ خراب ہو جائے گا کام, پھر گڑبڑ ہوگی, پھر خان اپنی لائن چینج کرے گا. اچھا, اور یہ معاملہ چلے گا. ابھی ان دا نیکسٹ منتھ اور 2 کچھ نہیں ہونے والا. بٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طریقے کے ساتھ بھی, اس ٹینشن کے ساتھ بھی معاملہ
ملک نہیں چل سکتا. تو کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ تو کرنی ہے, اور وہ کس ٹرم سے ہوگی, کیسے ہوگی, اس میں جوڈیشری کا کیا رول ہوگا, کیا فائنل مسلم لیگ نون کا کیا رول ہوگا, پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا, آل دیٹ میں نہیں سمجھتا کہ نیگوسیشنز کے ذریعے وہ ہو سکتا ہے. کوئی کرائسس ہوگی جس کی وجہ سے ایک سائڈ یا دوسری سائڈ پیچھے ہٹے گی, اور وہ کمزوری کا اظہار ہوگا پیچھے ہٹنا, and then we will move forward. وہ کیا ہوگا اور کب ہوگا I can't say. پتہ نہیں اب کرائسس کی نوعیت کیا ہوگی جو جن کو بات چیت پہ, لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اور وہ نون لیگ جو کچھ دن پہلے تک پابندی لگانے کی باتیں کر رہی تھی, اب وہ مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے, لیکن سگنل اگر کہیں اور سے پی ٹی آئی کو ریسیو ہو گیا تو نون لیگ کو لفٹ پاکستان تحریک انصاف کیسے اور کیوں کرائے گی, بریک کے بعد آئیں گے بات کریں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. کانسپریسی تھیریز پاکستان میں اور سیاست میں ہمیشہ چلتی ہیں, ہمیشہ. پہلے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی جب بانڈنگ تھی تو نون لیگ نے اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی, اور اب وہ وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو لو بانڈ ہے یا فیئر ہے اس کے درمیان اپنی جگہ تلاش کی جائے. اس پہ آپ نے انالیسس بھی دیا. مصدق ملک صاحب بہت غصے میں دکھائی دیے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے وہ شامل کروں گی میں, پھر اس کے بعد سمجھنا چاہتی ہوں کہ ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے, نون لیگ کس موڈ میں ہے. جی ہم کہتے ہیں بات کریں, آپ کہتے ہیں دھرنا کریں. بات کریں یا دھرنا کریں, ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں. تو بھائی بات کرو, برباد نہیں. بات کرو, برباد مت کرو. سلجھاؤ, الجھاؤ مت. کو کریں گے, ہمیں ہٹانا ہٹا دیں. ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے, آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں آئے, کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں, آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائے, تو کیوں نہیں بنائی؟ ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں. یہ تو بڑے کول مائنڈیڈ, بڑے نرم کو ہیں, یہ ان کو غصہ کیوں اتنا ہے؟ نہیں غصہ نہیں ہے, اٹس اے وے آف آرگیوئنگ. غصہ نہیں ہے. اچھا, مصدق از بیسکلی سیئنگ دس کہ یار اب ہم تو ہمیشہ تیار تھے بات کرنے کے لیے, یو آر دی ون ہو از ناٹ بینگ ٹاکنگ ٹو اس. تو اب یہ دھرنے شرنے بند کریں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کیوں مصدق بولا ہے. ایشو تو یہ ہے نا, کیوں یہ انہوں نے بات کہی ہے. ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اوے دیکھو آپ لوگ تو ہمارا مدد ہی نہیں کر رہے ہو اس کو پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے میں, جیسے آپ نے ہاں کہا. تو آپ بھی ایک بات تو یہ شروع کریں نا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ جو ہم جو اشارے کر رہے ہیں اس کو تھوڑی سی مقبولیت ملے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی یہ کہیں اس کو کہ ہم تیار ہیں, تیار ہیں, تیار ہیں. اور یہ جو دھرنے شرنے ہیں ان کو بند کیا جائے, کیونکہ یہ ادھر سے بھی تو یہی پیغام آ رہا ہے نا, ٹوپی والے سے بھی تو یہی پیغام آ رہا ہے نا, میں یہی پیغام دے رہا ہوں تو کہ بھئی دھرنے شرنے بند کرو, گالی گلوچ بند, ٹھیک, اور لیٹس سلولی موو فارورڈ. تو اور آپ تو یہ بھی مصدق بھی وہی کہہ رہا ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں خوش نہیں ہوں ود دی پرفارمنس آف دس گورنمنٹ. ابھی تک انہوں نے معیشت کے اوپر بھی قابو نہیں کیا صحیح طریقے سے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی میرے حساب سے نیگوسیشنز تکڑی نہیں کی. تیسری چیز یہ کہ عوام کو نیوٹرلائز نہیں کیا, کوئی بیانیہ نہیں بنایا ابھی تک جس کے ساتھ عوام تھوڑی سمجھے مشکلوں کو, وہ آپ نہیں کر سکے. اور اب یہ تاجر واجر یہ سارے شروع ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی یہ تو ہمارے لیے پرابلم بن سکتا ہے, اور آپ لوگ کر کے رہے ہیں. سارا آپ نے ہمارے پہ بوجھ کر دیا. آپ تو بس بیٹھے ہوئے اور کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, آپ کر کے رہے ہیں. کچھ مل نہیں رہا, ادھر ادھر آنیوں جانیوں سے بھی نہیں مل رہا. ایسے تو کچھ نہیں ملنا. تو مطلب ہے یہ کوئی ڈیلیوری بھی تو دے نا. یہ سارا بوجھ جو ہے, اب جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے, اب وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب تو اس لیے مہربانی کریں کچھ شو سم ریزلٹس, سارا ہمارے پہ بوجھ نہ ڈالیں. تو ابھی پچھلے یاد میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں ہم اکانومی کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھ لیں باقی ساری چیزیں. آپ عمران کو بھی آپ دیکھ لیں, اور ٹیررزم کو بھی آپ دیکھ لیں, اور ٹیررزم کو بھی آپ دیکھ لیں. ہمارے پاس تو ویسے ہی پاور نہیں ہے, تو ہم تو نیشنل انٹرسٹ کے لیے آئے تھے یہاں, اور ادارے بھی سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں, پولیس بھی آپ کے پاس ہے, رینجرز بھی آپ کے پاس ہے, تو انٹیلیجنس ایجنسی بھی آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں, تو ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ تو ہم تو یہی ہے کہ آپ نے فائنانس منسٹر دے دیا ہمیں, ہم نے اس کو دے دیا کہ کرو بھائی, ہم تو اس کی رکاوٹ نہیں کر رہے. تو اب یہ تو پھر آپ ہی کے ایجنڈے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو. ہم سے نہیں ہوگا وہ, تو آپ ہی کریں گے یہ. تو ادھر سے تو یہ لائن جا رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یار سارا بوجھ ساڑھے سے پار تھا, تو اسی لیے انہوں نے بھی تھوڑی سی ڈھیل اوپننگ کریٹ کی ہے تاکہ پریشر کم ہو ان کے اوپر. ادھر خان صاحب نے تھوڑی سی اوپننگ کریٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی بڑا سخت پریشر ہے. اس لیے آئی تھنک دونوں سائڈ نے تھوڑی سی اسٹیپ بیک کی ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر, کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہو گئی ہے
کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جس سے ہی کمز بیک ٹو پاور ان دا نیئر فیوچر. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایسی سوچ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. اور آئی ایم سیئنگ دس. اور اگر خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, البتہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی جب سچویشن ہو جائے, اتنے شدید قسم کے اور سخت اختلافات ہوں, کانفرنٹیشنز ہوں, تو اس کے لیے ڈیفیوز کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اور ابھی جو پی ٹی آئی ہے, دے آر یوزنگ, دے آر ہوپنگ اینڈ پریئنگ کہ جوڈیشری جو ہے ان کو ریلیف دے گی. ابھی تک تو ان کو ریلیف مل رہی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بھی ایک سورس آف پریشر ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے کامیابی کے ساتھ ایک سورس آف پریشر کریٹ کر لیا ہے آؤٹ سائڈ دا پی ٹی آئی. تو اب دیکھیے نا, اگر آپ ٹوپی پہنا دیں پھر 2 منٹ کے لیے, تو ایک طرف جوڈیشری میرے پہ پریشر ڈال رہی ہے, ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے ان کے سوشل میڈیا میرے پہ. اب میں پی ٹی آئی کو تو بند کر دوں گا, جیل میں بھی ڈال دیا, اور اب وہ قانون بھی میں لا رہا ہوں لوگوں کو, تو یہ کچھ حد تک تو میں کنٹرول کر لوں گا. مگر یار یہ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنیوا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کانگریس کو بھی میرے خلاف کر رہے ہیں, تو پریشر تو ہے نا. آئی ڈونٹ لائک اٹ بٹ واٹ کین آئی ڈو. اور یہ گورنمنٹ جو ہے اٹ از ناٹ ایبل ٹو ریلیو دیٹ پریشر. ان کے پاس کوئی ایسا فارن منسٹر نہیں ہے جو جا کے ہم پاکستان کا اسٹیبلٹی کا بیانیہ پیش کرے, اور وہ ون سائیڈڈ سارا جا رہا ہے. ان کے فارن آفس بھی ٹھیک نہیں کام کر رہا. سو یو نو اس قسم کے بھی تو ایشوز بن جاتے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہونے والی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ گھر جائیں سپریم کورٹ میں, پھر سے پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوا. پریشر تو آلریڈی کافی ہے. انفیکٹ ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور اب جو سارا پریشر ہے ادر ججز ہے ناؤ موونگ ان. 2 اگست تک چیمبر ورک کر رہے ہیں ویسے بھی. تو میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی از ہوپنگ فار دا چینج ان کمانڈ, and they are thinking کہ وہ وقت آئے گا in the Supreme Court, کہ وہ وقت آئے گا کہ then we can put lot of pressure. What People's Party is doing? ہاں, بلاول and زرداری صاحب کوئی ایسے بیانات نہیں دے رہے. ظاہر ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گیم لڑائی جھگڑا ان کا نہیں ہے. یہ لڑائی جھگڑا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا. یہ پیپلز پارٹی کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں. وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آرام سے اپنی الیکشن جیتی ہے جس طریقے سے ہمیشہ جیتتے ہیں, اور بلوچستان میں بھی انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی ہے جس طریقے سے وہ بناتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جس کے ساتھ وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ تو بڑے چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں گیم کدھر جا رہی ہے, اور جہاں بھی جائے گی, جہاں حکم ہوگا وہاں ہم چلے جائیں گے. ان کا کوئی لو لاس تو نہیں ہے نون لیگ. اور ابھی کل ہی میں نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں جاتے ہیں, اور کوئی سلام دعا نہیں ہے, سلام دعا نہیں ہے, اینڈ سو آن. ان کے بھی بڑے گلے ہیں ان کے ساتھ کہ بھئی آپ نے ہمیں اکوموڈیٹ صحیح نہیں کیا. تو وہ بڑی کلیئر کٹ ہے. تو انہوں نے سپورٹ ان کو اس لیے کیا, وہ اوپر سے حکم آیا کرو ان کو سپورٹ. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا کہ اگر دشمن سے بات ہو ریاست کے مفاد کے لیے, تو ملک کے اندر جو قوتیں ان سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی. تو پیپلز پارٹی ایسی سیاست کر رہی ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس حکومت کے لیے بات چیت, وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو انہیں ضرورت پڑ گئی بات چیت کرنے کی, تو وہ تیار ہیں. ٹھیک ہے. جب اشارہ آیا کہ بات چیت کرو, وہ جا کے لپک کے پہنچ جائیں گے بات چیت کرنے. ٹھیک ہے. چلیں, یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست, اور مزید بات ایک بریک کے بعد. تو میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور اب سیٹھی صاحب سے آپ کے سوالات. عرفان مسقط سے. یہ جو ہمارے قومی لیڈر بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, یہ جو عوام کو بیانیہ دیتے ہیں, کیا ان کا بیانیہ عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے؟ کیا ان کا بیانیہ ملک کی ترقی و خوشحالی ہونا چاہیے, یا ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے؟ میں یہ بات سمجھ سے قاصر ہوں کہ جب کوئی ہمارا قومی لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ دیتا ہے تو وہ پاپولر ہو جاتا ہے. کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہے؟ کیا سیاستدانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا بیانیہ بنائے جس سے عوام کے دلوں میں فوج کے لیے نفرت پیدا ہو جائے؟ خود کو عوامی لیڈر کہتے ہیں, تو پھر عوام ہی کی بات کرے نا. جی اچھا, چلیے اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھتے ہیں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کر کے پاپولر ہو جاتے ہیں, اور کیوں یہ کرتے ہیں؟ اب اگر آپ ان سے پوچھیں آپ, تو وہ بھی حق بجا ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ نہیں بناتے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے پاور میں آنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جاتی ہے, ہم سے خود لے کے آتی ہے, پھر ناراض ہو جاتی ہے, پھر ہماری چھٹی کرا دیتی ہے, اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے ہماری چھٹی کرا دیتی ہے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو پھر اس سٹیج پہ جب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا.
اور وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر پریشر پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پھر وہ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہمارا منہ کیسے بند کیا جائے۔ اتنی دیر میں وہ جس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، اور پھر وہ ہم سے پھر سے دوستی ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں، ہمیں واپس لے آتے ہیں۔ تو ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بناتے، ہمیں کمپیل کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہیں چلنے دیا جاتا۔ اسی لیے تو نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، اور اب خان صاحب بھی وہی لگے ہوئے مجھے کیوں نکالا۔ اس سے پہلے جنیجو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، بھٹو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، سارے یہی کہتے ہیں۔ اور سب کو لانے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ لانے والی تھی۔ بھٹو صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، ایک حد تک اٹس ٹرو کہ ایوب خان کی گورنمنٹ کے اندر ان کو لایا گیا۔ پھر جب انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی اور جب ایشو بنا کہ ادھر ہم اور ادھر تم، اس وقت تو پاور جانی چاہیے تھی ایسٹ پاکستان کو، تو اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب کا ساتھ دے کے ان کو لے آئے۔ تو مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی چھٹی ہو گئی، پھر لے کے آئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اس کی چھٹی کرا دی، پھر نواز شریف کو لے کے آئے، پھر نواز شریف کی چھٹی کرا دی، پھر بے نظیر کو لے کے آئے، پھر بے نظیر کی چھٹی کرا دی، پھر نواز شریف کو لے کے آئے، مارشل لاء لگا دیا، بہت ہو گیا جی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے یہ آؤٹ آف کمپلشن آتا ہے، یہ شوق سے نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ریئل پاور کہاں ہے، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس ریئل پاور کے ساتھ مل کے حکمرانی کریں۔ تو یہ کہنا کہ جی سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہو جاتے ہیں اور سوشل ویلفیئر کی بات کیوں نہیں کرتے، آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہو جاتے ہیں، یہ کہ جب یہ پاور میں بھی ہوتے ہیں تو یہ کیوں سوشل ویلفیئر کی بات اور عوام کے لیے ان کی بہتری کے لیے کیوں نہیں یہ کوئی ایسے اقدامات کرتے، یہ کیوں وہی پرانے پالیسیز اور پرانی لوٹ مار وہی چلتی رہتی ہے۔ اور خان صاحب کے زمانے میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا، ٹوٹل ڈس ارے آف پالیٹکس، ڈس ارے آف فارن پالیسی، تو جس کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے یار انہوں کڈو کسی اور لے آؤ۔ تو سو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو جسٹ ریفریز دس ہول تھنگ۔ یہ نہیں ہے کہ ایوری بڈی از اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ اب بات یہ ہے کہ دوسرا ایشو اس کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ بڑا پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں، اس ملک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ کبھی بھی پاپولر نہیں تھا۔ اس ملک میں پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر خصوصاً اور آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی بہت عزت تھی۔ صرف ایک ایسا آیا تھا 1971 میں کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی بیکاز آف واٹ ہیپنڈ ان ایسٹ پاکستان، اور جو جنگ ہم ہار گئے تھے، مگر ادر دین دیٹ بہت عزت تھی۔ تو یہ کیوں وہ عزت کہاں چلی گئی، اب کیسے گئی؟ وہ یہی ہوا کہ وہ لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ لاتے ہیں پھر چھوٹی کرا دیتے ہیں، چلنے نہیں دیتے، اور یہ کیوں ہے ایسے؟ اور اس لیے اب پہلے تو آپ سمجھیں کہ ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہی کرتی ہے، اور بیسک پرابلم پاکستان کا ہے کہ یہ بہت آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے، مگر باقی جو پاکستانی تھے پنجاب میں خصوصاً اور کے پی میں ویری پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو آرمی، پرو ملٹری، کانٹ ڈو اینی تھنگ رانگ، ہمارے ہیروز ہیں، گانے بنے، سارا کچھ ہوا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اتنی انٹرفیئرنس اور اتنی انٹرونشنزم کے بعد جب کہ معاملے حل نہیں ہوئے تو اب لوگ بھی سمجھ، اب نئی جنریشن آ گئی ہے، دنیا میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی انٹرونشنز کہیں اور نہیں ہوتی جتنی یہاں انٹرونشنز ہوتی ہیں، اسی لیے اب لوگ کہتے ہیں یار کسی گورنمنٹ کو چلن تو دیو، بری ہے اچھی ہے چلنے تو دے۔ تو یہ اسی لیے یہ بیانیہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یور کویسچن از relevant but misplaced. The day the constitution is followed, establishment اپنا رول ادا کرے جو اس کا constitutional role ہے، which is a very important, powerful national security role. All facilities will remain, but یہ جو interference ہے کسی کو چلنے نہیں دینا، let the عوام kick people out and bring people in. Thank you. اس نوعیت کے اور بھی بہت سے سوالات یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں لوگ کہ سیاستدان خود ایسے کام کرتے ہیں کہ انویٹیشن دیتے ہیں یا انٹرفیئرنس کرنی پڑتی ہے، ایسے بہت سے سوالات مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو نمبر آپ کے سامنے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔